امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہل بیت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی، دنیا ملتی۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں 50 سال کے بعد۔ تو آج آدمی خواب دیکھے، 50 سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، اس کے منہ میں سفید داغ تھا، یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ جو خواب 50 سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ 50 سال کے بعد پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کا کام کل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھ 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا۔ چاروں بیٹے شہید ہو گئے، ماں کے پاس خبر آئی تمہارے چاروں لال ختم ہو گئے، تمہارا چاروں چراغ گل ہو گیا۔ تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ۔ انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے۔ گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا، ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا۔ بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، 3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے، دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو۔ آدمی موت سے گھبراتا ہے لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ببول بوئیں گے، آم کاٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، گھنی تلواریں کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کے لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ تیسرا پیغام، سب سے بڑا شہید مظلومانہ جس کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے حوالے سے بالکل 3 منٹ کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، میں گھبرا گیا تھا کہ صرف فاتحہ کرنا ہوگا، چراغی مرادی لے کر کے واپس جانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا۔ کہا عثمان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ستایا ہے،
کئی دن سے پانی بند ہے، پانی پینے نہیں دے رہی ہے، اس کنویں سے جس کو میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو دیا، اس کنویں سے یہ مسلمان مجھ کو پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس مسجد کے اندر میں نے زمین دیا، خرید کر کے زمین دی، اس مسجد میں آپ کی امت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ، گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، روزے کی نیت آج کر لو، افطار میرے پاس آ کر کے کرنا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ حضور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے، آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیجیے۔ جانتے حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ بنائے تو ایسا عاشق بنائے، محبت دے تو ایسی محبت عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اگر نبی کی امت سے مقابلہ کروں گا تو میری جان بچے گی، نبی کی امت کا خون بہے گا، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کی امت کا خون نہیں بہا سکتا ہوں۔ کہا حضور مکہ چلے جائیے، کہا مکہ جاؤں گا، یہ میرے پیچھے مکہ چلے جائیں گے، جس طرح یہ مدینے میں مدینے کی توہین کر رہے ہیں، مکے کی توہین کریں گے، مجھے اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں ہے، مجھے اپنی توہین گوارا ہے، اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں۔ کہا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، ملک شام چلے جائیے، کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج محبت کا دعویٰ ہوگا، کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کہا، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف 1 پیغام آئے گا، علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں تو سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجئے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہو گیا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے ابا ہرے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دیا۔ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کریں، بیوہ کا نکاح کریں، کہ نبی کی سنت ہے؟ کہ وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ تو کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورا کا جلسہ سنا تھا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل کیا۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے،
چوری بھی کر رہی, سینہ زوری بھی کر رہی. کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کیا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے. کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا. ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوڑی کھانے کے لیے, میں نے یہیں تک سنا تھا. تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا, ادھورا بیان مت سننا, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی اسلام کا مذاق اڑاتی. چوتھا نمونہ دھیان سے سنیے گا. مرد 1 طلاق دیا, عورت کھڑی ہے. 2 طلاق دیا, عورت کھڑی ہے. 3 طلاق دیا, عورت کھڑی ہے. تو مرد نے کہا آپ جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا تو کتنی بھی طلاق دے دے میں طلاق لیتی ہی نہیں. دھیان سے سنیے گا, چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم تھے, اپنی بیوی سے جب خفا ہو گئے تو کہا کہ تو بہت بدتمیز ہے, میرے یہاں رہتے ہوئے تو بوڑھی ہو گئی لیکن ابھی تک تو سدھر کر کے نہیں دیا. کہا کمبخت تو ہے, کمبخت میں نہیں. اگر میں کمبخت رہتی تو میرا عالم سے نکاح نہیں ہوتا. کمبخت تو ہے کہ جاہل سے تیرا نکاح ہو گیا. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے. رات کا وقت ہے, صبح ہو رہی ہے. بادشاہ کو 4 بیوی, معلوم کرنا تھا کہ کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے. پہلی بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ منہ میں پان تھا, مزہ بدل گیا. بڑا خوش ہوا کہ اللہ الصمد, کتنی نفیس طبیعت کی ہے, پڑھی لکھی ہے. بڑا خوش ہوا, سبحان اللہ بولا. اس کے بعد دوسری عورت کے پاس آیا, کہا کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی, اس سے پتا چلا صبح ہو رہی. ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا. تیسری بیوی کے پاس گیا, صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی جو روشنی تھی وہ دھیمی پڑ گئی, اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا. اب چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی, اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جیسے روز پتا چلتا ہے, پخانہ آ رہا ہے, پیشاب آ رہا ہے, اس سے پتا چل رہا ہے. یہ مدرسہ کھل رہا ہے, اپنی بچی کو یہاں بھیجیں گے, جاہل نہیں رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا اسکول کے جھولے میں, بیٹی چولہے پر ہوگی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے, بے شک قصور ہے. آخری پیغام حضرت علی اور فاطمہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں, اس کے بعد امام حسین تک جاؤں گا, چونکہ آپ اس کو سنتے سنتے اتنے پک چکے ہیں بھی ہم آپ کو پکانا نہیں چاہ رہے, ورنہ ہم مقدمہ ہار جائیں گے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سب کام پہلے ہوگا, نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر خیر, ابھی بھی اٹھا رہے. خیر ہم تو 12 بج جانے کے بعد آئے ہیں. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. حضرت علی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا, یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا, آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی. علی داماد ہے, فاطمہ بیٹی ہے. علی کا سوال ہے, داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے, آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے, لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے. دوسرا سوال سنیے, دھیان سے سنیے گا. فاطمہ آئی, یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا, علی کی تو آنکھ کمزور ہے. کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا. بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا. بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا, نرم آدمی تھا. بیٹی صورت کو مت دیکھو, سیرت کو دیکھو. فاطمہ آ گئی. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے. کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں, میں تمہارا باپ ہوں. علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا, کھل نہیں سکتا. بیٹی اسی وقت جاؤ علی سے معافی مانگو. اگر تم نے معافی نہیں مانگی, علی نے تمہیں معاف نہیں کیا, تمہارا انتقال ہو گیا, بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں, پڑھوں گا بھی. تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا.
किस तरह उन लोगों ने जिंदगी गुजारी, अहले बैत का इस दुनिया से कैसा ताल्लुक था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। अली ने कहा कि जल्दी से जाओ फातिमा, नबी के पास गुलाम आए हैं, बांदी आई है, नौकरानी आई है, एक नौकर लेकर के आ जाओ, एक नौकरानी लेकर के आ जाओ। फातिमा गई, वापिस आ रही हैं। अली ने पूछा कि खाली हाथ आ रही हो? कहा दुनिया लेने के लिए गई थी और अल्लाह के रसूल ने आखिरत दे दी, तस्बीह फातिमा दे दी, मैं उसको लेकर के आ रही हूं। तो देखिए दामाद कितना बड़ा दीनदार था। उसने कहा मुबारक हो, इससे बढ़कर के तुम्हारा कोई दिन अच्छा हो ही नहीं सकता। सोने की अंगूठी शौहर को शौक हुआ, अली को शौक हुआ, सोने की अंगूठी फातिमा के हाथ में पहना दिया, उंगली में पहना दिया। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा फातिमा ये सोने की अंगूठी पहन करके तुम दुनिया से ये कहलवाना चाहती हो कि नबी की बेटी की उंगली में आग जहन्नम की है। इतना सुनना था कि फातिमा ने उस अंगूठी को खोला, बेच दिया। फातिमा के पास पैसा आया तो शौक हुआ, अपने बेटे को चांदी का कंगन पहना देते। हसन के हाथ में चांदी का कंगन, हुसैन के हाथ में चांदी का कंगन। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा फातिमा ये क्या है? इतना बोल करके चले गए। फातिमा को समझ में आ गया मेरे वालिद को ये पसंद नहीं है कि नवासे के हाथ में दुनिया हो, चांदी का कंगन हो। फौरन कंगन को उतारा, सदका कर दिया। वो बच्चे रोते हुए नबी की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं चाहता हूं ये मेरा नवासा है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से ये दूर रहे। ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत। आपको सुन करके हैरत होगी, नबी की बेटी है, शहंशाह कौनैन की बेटी है, लेकिन गरीबी का ये हाल है कि दुपट्टा जो ओढ़े हुए है तो सर अगर ढांकती है तो पैर खुल जाता है, अगर पैर ढांकती है तो सर खुल जाता है। लेकिन सब्र किया है, मुसीबत पर शुक्र किया है, नेमत के ऊपर। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी बेटी को फातिमा जैसी बेटी बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इफलास से था सईदे पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज ना कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था। अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह हो शाम था। यूं की है अहले बैते मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तरे खैरुल अनाम था। पैगाम ख़त्म हो गया औरतों के हवाले से। अब हज़रत हुसैन के हवाले से 3 पैगाम सिर्फ बाकी हैं। बड़ी कम मुद्दत में ये पैगाम भी आपके दरमियान से रुखसत होने वाले हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अपनी बस्ती वाले को कि जब जलसा हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि इस जलसे की वजह से लोग मुहर्रम छोड़ देते, इसलिए इस जलसा को आगे होना चाहिए। तो मैंने पकड़ लिया, नहीं भाई तब तो और हर साल जलसा पीछे करेंगे, आगे कभी नहीं जाएंगे। आगे जाएंगे तो ये जलसा सुनने वाले लाठी लेकर के मुहर्रम मनाएंगे। अब इस जलसे को देखिए, किसकी इसकी खूबी को देखिए कि पिछले साल ये जलसा हुआ था, बहुत कम वक्त के लिए जलसा हुआ था। इमारत शरिया के नाजिम मुफ्ती सोहराब साहब दामद बरकातुहू आए थे। अल्लाह ने उनकी ज़बान में तासीर रखी, लोगों ने अमल कर लिया। आप देखिए चवन्नी भर लोगों ने अमल किया, पूरी बस्ती पर धाक बैठ गई। और मुझे उम्मीद है कि इस बार 98 लोग अमल करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दायां बायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डेज ब्रेक मार रहे हैं, बेदारी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अमल से और दिल से अल्लाह आपको मुकम्मल तैयार फरमाए। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ हज़रत हुसैन क्या थे, ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा। बचपन है, छोटे हैं, इतनी छोटी उम्र है कि लोग गोद में उठाते। तो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर हैं, देखा कि हज़रत हुसैन खेल रहे, उठाया,
اور بوسہ لیا سر کو چوما. تو علی نے کہا, حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھول گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا یاد ہے کہ علی کا بیٹا ہے, نبی کا چہرہ ہے, اس لیے چوم رہا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے قاصد کو بھیج رہے ملک شام سے, جاؤ مدینہ, ایک جوان کونے میں ملے گا, اس سے میرے لیے دعا کرانا. کرے نام پتا تو بتا دیجئے. کرے نبی کی ادا ڈھونڈنا, جس جوان کے اندر مل جائے اسی سے دعا کرنا, وہ علی کا بیٹا ہوگا مگر نبی کی ادا ہوگی, پہچان میں آ جائے. تیسرا نمونہ دھیان سے آپ سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 2000 روپیہ مہینہ دیتے تھے اور حضرت حسین کو 5000 روپیہ دیتے تھے مہینہ. اپنا بیٹا بڑا ہے, جوان ہے, حضرت حسین چھوٹے ہیں, باپ کا فیصلہ ہے, باپ خلیفہ ہیں حضرت عمر, بیٹے کو 2000 اور حضرت حسین کو 5000. تو بیٹے نے اعتراض کیا, ابا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں, میں جوان ہوں, میں تلوار اٹھاتا ہوں, جنگ میں جاتا ہوں, آپ ہم کو 2000 روپے دیتے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے, آپ اس کو 5000 روپیہ دیتے ہیں. کہا بیٹے اس بچے سے مقابلہ مت کرنا, تم غلام زادہ ہو, یہ شہزادہ ہے, نبوت کا شہزادہ ہے. جو اس کا نانا وہ تمہارا نہیں, جو اس کی نانی وہ تمہاری نانی نہیں, جو اس کی ماں اس کی خالہ وہ تمہاری خالہ نہیں. بیٹا حسین سے مقابلہ مت کرنا, تو غلام ہے, غلام کا بیٹا ہے, اور حسین فاطمہ کا شہزادہ ہے اور نبی کا شہزادہ ہے. 3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حضرت حسین جیسا ہونہار عطا فرمائے, ہونہار بنائے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. حضرت حسین نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابا یہ بتائیے مجھ سے محبت ہے؟ کہا کہاں ہے. کہا میری ماں سے محبت ہے؟ کہاں ہے. کہا میرے نانا سے محبت ہے؟ کہاں ہے. کہا میری نانی سے محبت ہے؟ کہاں ہے. کہا میری خالہ سے محبت ہے؟ کہاں ہے. میرے رشتہ دار سے محبت ہے؟ کہاں ہے. حضرت علی کہنے لگے کہ اور کتنا پوچھو گے, پورا رنگ پورا ہی سوال کر لو گے. تو کہا کہ ابا حضور آپ کا دل ہے یا ڈبہ؟ پورا رنگ پورا آ گیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف اللہ سے محبت ہو. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی شان رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریلیف بانٹنا تھا, ہر مسلمان کے بچے کو ریلیف دینا تھا. تو ان کو پوچھنا تھا مجمع سے, بھائی کس عمر کے بچے کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے؟ دانت ٹوٹے تب, دودھ چھوڑے تب, 2 سال کا ہو جائے تب, پیدا ہو تب, کب دینا چاہیے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا. حضرت حسین بچپن میں ہیں, کھڑے ہو کر کے سوال کرتے, چچا جان مجھے اجازت دے دو, 2 منٹ میں جواب دے دوں گا. کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بیٹا جواب دو. کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے, ہنستا نہیں ہے, اس کو ہنسانا پڑتا ہے. وہ بچہ روتا رہتا ہے, وہ رو کر کے یہ بتاتا ہے کہ سرکار کے خزانے میں میرا حصہ لگ گیا, جب تک نہیں دو گے میں BBC لندن چپ بیٹھنے والا نہیں. حضرت عمر نے کہا شاباش بیٹے, مسئلے کو حل کر دیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو سرکار کے خزانے سے اس کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, اور آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. حضرت حسین کے پاس ایک آدمی آیا پیسہ لینے کے لیے, کہا 100 روپیہ دے دیجیے. تو حضرت حسین نے ان کو 1000 روپیہ دیا. تو بغل کا جو آدمی تھا وہ بولا کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں. اس آدمی نے 100 روپیہ مانگا تھا, آپ کو 100 روپیہ دینا چاہیے, آپ نے 900 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا, یہ فضول خرچی ہے. تو حضرت حسین نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں یہ فضول خرچی ہے, لیکن میری سمجھ میں یہ نبی کی سنت ہے, میں نے اس پر عمل کیا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا. دیکھیے 2 4 5 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین, جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین, جس نے اپنے
خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وا حسین۔ اب آئیے کوفہ کے لوگ کیسے تھے اور کیسے منافق تھے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچائی کیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی منافق بنتا ہے دو وجہ سے، لالچ میں، خوف میں۔ کسی نے تلوار کی دھمکی دے دی، اب خوف میں وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور کسی نے پیسے کا لالچ دے دیا تو رشوت میں بک جاتا ہے، حق کا دامن چھوڑ دیا باطل کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ گلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت
مصیبت ہو تو ایسی ہو، لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ پہلا پیغام بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ ملا، کتنا عظیم رتبہ ہے اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے۔ چائے بھی پیتے رہیے، ہماری طرف دھیان رکھیے، ورنہ اگلا پردھان منتری آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، پہلا قطرہ راہ خدا میں، پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹے، گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تین انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان، صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی۔ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے، لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے۔ مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی۔ ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا، اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ خون حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کٹ جائے کٹ جائے سر تیرا گر نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول۔ بڑا خوبصورت جلسہ اور بڑے اچھے ماحول میں، قبولیت کی گھڑی میں بڑی جلدی سے پہنچ گیا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس تعزیت کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قبول فرمائے، اور ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حسن حسین کا نام یاد رہے گا، کام بھول جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ آپ جہاں تک بیدار ہیں غنیمت ہے، یہاں تک بیدار ہونا بھی کرامت ہے۔ اللہ آپ کو بیدار رکھے، ضمیر اور دل سے زندہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت حسین نے حضرت حسن کے انتقال کے وقت میں پوچھا، آپ گھبرا کیوں رہے ہو؟ موت سے ڈر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ 2 وجہ سے میں گھبرا رہا ہوں۔ حضرت حسین نے امام حسن سے پوچھا،
आदमी मौत से घबराता क्यों है जबकि मरना सबको यकीनी है, लेकिन मरना सबको है लेकिन घबराता क्यों है? इसका क्या जवाब दिया, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हजरत इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, तलवार ने कोई काम नहीं किया, शहीद हो गए, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए, इसका राज क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। और चौथा और आखिरी सवाल है, आदमी ख्वाब आज देखता है और ख्वाब पूरा कल कब तक हो सकता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हजरत इमाम हसन का इंतकाल हो रहा है। इमाम हुसैन ने पूछा कि आप घबरा क्यों रहे हो? तो कहा कि 2 वजह से, वहां जा रहा हूं जहां कभी नहीं गया इसलिए घबरा रहा, और उसको देख रहा हूं जिसको कभी नहीं देखा, फरिश्ता नजर आ रहा है इसलिए घबरा रहा। दूसरा सवाल पूछा कि आखिर मौत से आदमी घबराता क्यों है जबकि मरना यकीनी है, लेकिन घबराता क्यों है? तो कहा इसलिए कि माल पीछे है और आदमी माल छोड़ करके आगे जा रहा है इसलिए घबरा रहा है। अगर माल को आगे कर देता और पीछे से आदमी जाता तो माल आगे और आदमी पीछे, तो फिर मौत से नहीं घबराता। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। कटा कर गर्दने बतला गए ये करबला वाले, किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। ऐ करबला की खाक उसे एहसान को न भूल, तड़पी है तुझे पे लाश जिगर गोशे